اچھا، کامیابی کا ایک ایسا راز ہے جو فطرت کی ہر چیز میں چھپا ہوا ہے، شیر کے شکار سے لے کر ایک چھوٹے سے درخت کے بیچ تک۔ آج ہم اسی قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو شاید کامیابی اور ناکامی کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو ہی بدل کر رکھ دے۔ یہ دیکھ کر اکثر حیرانی ہوتی ہے نا کہ کچھ لوگ جو بظاہر اتنے قابل نہیں لگتے وہ ان سے کہیں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں جنہیں ہم بہت ذہین یا جینیس سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جس کا جواب اکثر ذہانت میں نہیں بلکہ کہیں اور چھپا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس عجیب لیکن بہت عام مشاہدے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا منطق کام کر رہی ہے۔ یہ منظر تو ہم سب نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہے، دفتر میں، کالج میں، یہاں تک کہ اپنے خاندان میں۔ وہ شخص جس سے زیادہ امیدیں نہیں ہوتی وہ بازی لے جاتا ہے، جبکہ سب سے ذہین سمجھا جانے والا شخص پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو جان لیں یہ صرف اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گہرا اصول کار فرما ہے، اور اسی اصول کو کہتے ہیں قانون سعی لا حاصل، یعنی دا لا آف ویسٹڈ ایفرٹ۔ اب نام سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن یہ کامیابی کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور کنجی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جسے ہم ضائع شدہ کوشش یا ویسٹڈ ایفرٹ سمجھتے ہیں وہ اصل میں ضائع ہوتی ہی نہیں۔ یہ تو اس پورے کھیل کا اصول ہے۔ فطرت کا بنایا ہوا نظام ہی ایسا ہے جہاں زیادہ تر کوششوں کا بظاہر ناکام ہونا ہی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس قانون کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے چلیں انسانوں کی دنیا سے باہر نکل کر فطرت کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں یہ اصول ہر لمحے، ہر سانس میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر شیر کو ہی لے لیں، جنگل کا بادشاہ، طاقت اور مہارت کی علامت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی شکار کی ہر 4 کوششوں میں سے صرف ایک کامیاب ہوتی ہے۔ اس چارٹ میں یہ بات بالکل صاف نظر آ رہی ہے، 3 ناکامیاں اور صرف ایک کامیابی۔ اس کے باوجود شیر کبھی حساب کتاب لے کر نہیں بیٹھتا کہ میری 3 کوششیں ضائع ہو گئیں۔ نہیں، وہ صرف اپنی اگلی کوشش پر دھیان دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جبلت میں ناکامی کا خوف نہیں، صرف مسلسل کوشش ہے۔ اور یہ صرف شیر کی کہانی نہیں ہے۔ سمندر میں مچھلیوں کے پیدا ہونے والے انڈوں میں سے تقریباً آدھے کبھی بچے بن ہی نہیں پاتے۔ وہ یا تو دوسری مچھلیوں کی خوراک بن جاتے ہیں یا پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ یہی کہانی ہر جگہ دہرائی جاتی ہے۔ ریچھ کے آدھے بچے بڑے نہیں ہو پاتے۔ درختوں کے ہزاروں بیج زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی پرندے کھا جاتے ہیں۔ فطرت کے لیے یہ کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ زندگی کے تسلسل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو فطرت کا سبق بالکل واضح ہے۔ کامیابی کا مطلب ہر کوشش میں جیتنا نہیں ہے، بلکہ یہ جان کر بھی کوشش کرتے رہنا ہے کہ زیادہ تر کوششیں بظاہر لا حاصل ہی رہیں گی۔ اب واپس انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم فطرت کے اس جبلی رویے کے بالکل برعکس کس طرح سوچتے اور عمل کرتے ہیں۔ یہ جملہ بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کے موقع واضح طور پر نہیں آتے، وہ بہت عام سے لمحات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں یا کبھی کبھی تو ناکامیوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کامیاب لوگوں کو زیادہ چانس ملتے ہیں، نہیں، وہ بس ان غیر واضح اشاروں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ کون سا دروازہ خزانے کی طرف کھلے گا، اور اس عمل میں وہ ہم سے کئی زیادہ کوششیں ضائع کرتے ہیں۔ یہاں دونوں ذہنیتوں کا فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف فطرت ہے جو جبیلی طور پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرتی ہے، دوسری طرف انسان ہے جو ہر قدم پر حساب کتاب کرتا ہے، اور یہی حساب کتاب اسے اکثر آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اور بس یہیں آ کر انسان مار کھا جاتا ہے۔ ہم ہر کوشش سے پہلے کیلکولیٹر نکال لیتے ہیں، کتنا فائدہ ہوگا، کتنا وقت لگے گا، اور جب نتیجہ ہماری توقع کے مطابق نہیں نکلتا تو ہم اسے ناکامی سمجھ کر میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ فطرت وہ حساب نہیں کرتی، وہ صرف عمل کرتی ہے۔ لیکن کیا یہ قانون ہر ایک کے لیے کام کرتا ہے؟ کیا صرف مسلسل کوشش کرتے رہنا ہی ہر مسئلے کا حل ہے؟ یہاں آ کر یہ تجزیہ ایک بہت ہی اہم اور تلخ حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ کہانی یہاں ایک نیا موڑ لیتی ہے، کیونکہ زندگی کسی ایک فارمولے کے تحت نہیں چلتی۔ اور وہ تلخ حقیقت ہے خالص بدقسمتی کی، ایک ایسی طاقت جس کے سامنے کوئی قانون، کوئی فارمولا، کوئی حکمت عملی کام نہیں کرتی۔ یہ زندگی کا وہ پہلو ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کسی سیلف ہیلپ کتاب کا فارمولا نہیں ہوتی جسے پڑھ کر سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جس شخص پر مشکل وقت گزر رہا ہوتا ہے اس کی حقیقت صرف وہی جانتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے بدقسمتی ایک عارضی مرحلہ نہیں بلکہ ایک مستقل حقیقت بن جاتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے گہرے سوال کی طرف لے جاتی ہے
ایक ऐसा सवाल जिसका कोई आसान जवाब मौजूद नहीं। तो फिर उन लोगों का क्या जो इस कानून पर पूरी तरह अमल करते हैं, जो शेर की तरह बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हिस्से में वो एक कामयाबी भी नहीं आती? उनकी मुसलसल जिद्दोजहद के बावजूद बदकिस्मती उनका पीछा नहीं छोड़ती। माखज़ हमें उसी गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि अगर कानून सही लाहासिल इन पर लागू नहीं होता तो फिर इनके लिए कौन सा नया अनदेखा कानून मौजूद है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कोशिश, कामयाबी और तकदीर के इस पेचीदा रिश्ते पर सोचने पर मजबूर कर देता है।